السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کے 36 میزائلوں کا حماس پر تباہ کن حملہ، اسرائیلی جہازوں کی شدید بمباری سامنے آ گئی اور حماس اور لبنان پر بھی اسرائیل کے جنگی طیاروں کی شدید بڑی تباہی سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی ایک بار پھر حماس اور لبنان پر تابڑ توڑ بمباری سامنے آئی ہے۔ اسرائیل حماس کے بعد لبنان کو بھی شدید میزائلوں سے نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل کے الزاحیہ پر 2 حملے، حزب اللہ کی طول ابیب کے نزدیک اڈے پر بھی راکٹ باری سامنے آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو لبنان میں درمیانی شب بیروت کے جنوبی نواحی علاقے الزاحیہ کو نئے حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ بات لبنان میں سرکاری میڈیا کی قومی ایجنسی نے بتائی ہے کہ اسرائیلی فوج نے حملے سے قبل مذکورہ علاقوں میں بعض عمارتوں کو خالی کرنے کی ہدایات جاری کی تھیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان افیکیائی ادرائی نے ایکس پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ آپ لوگ حزب اللہ کے زیر انتظام تنصیبات اور مفادات کے قریب موجود ہیں۔ اسرائیلی دفاع کی فوج جلد ان کے خلاف کارروائی کرے گی۔ آپ لوگ اپنی اور اپنے گھر والوں کی سلامتی کے لیے ان عمارتوں اور ان کے پڑوس کی عمارتوں کو فوری طور پر خالی کر دیں، کم از کم 500 میٹر کی دوری پر ضرور چلے جائیں۔ ادھر حزب اللہ نے طول ابیب کے نزدیک اسرائیلی انٹیلیجنس کے اڈے پر راکٹ داغنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ طول ابیب کے وسط اور شمال میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ اس سے قبل شہر میں خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ جنوبی لبنان سے وسطی اسرائیل کی سمت 5 راکٹ داغے گئے۔ ان کے علاوہ بالائی جلیل کی سمت میں بھی راکٹ داغے گئے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل آپس سے باہر ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل پر شدید تابڑ توڑ کارروائی سامنے آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر ایک اور بڑا حملہ کیا ہے۔ رادیہ علاقوں پر بمباری سے پورا دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا۔ آگ اور بارود فضا میں بلند ہوتا میلوں دور سے دیکھا گیا۔ ابتدائی طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اسرائیل کی بمباری سے کتنے افراد شہید اور زخمی ہوئے، تاہم حملے سے کئی عمارتیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ اسرائیلی فضائیہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے حزب اللہ کے اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنایا ہے اور لبنان کے ٹی وی المنار کا دفتر بھی تباہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب شمالی غزہ میں اقوام متحدہ کے امدادی سرگرمیوں سے متعلق دفتر پر گولہ باری کی گئی ہے، جس سے کئی افراد شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ میں ہی الزیتون اور الصابرہ محلوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس سے 37 افراد شہید ہو گئے۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی قصبہ کریات شموع پر راکٹ برسا دیے۔ 30 سے زیادہ راکٹوں کے حملے سے کئی مقامات کو آگ لگ چکی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی شہر جافا پر حوثیوں کا بھی میزائل حملہ سامنے آیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حماس اور حوثیوں نے مل کر اسرائیلی شہر جافا کی طرف میزائل حملے کیے ہیں۔ حماس کے مطابق ان میزائلوں کی تعداد صرف 2 تھی، مگر سے جافا میں خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیل نے حوثی میزائل حملے کی جافا میں تصدیق تو کی ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس کی ایئر فورس نے اس حملے کو روک دیا ہے۔ واضح رہے کہ جوں اسرائیلی جنگ کا دائرہ مشرق وسطیٰ کے اگلے علاقوں کی طرف پھیل رہا ہے، ایرانی حمایت یافتہ مزاحمتی گروپوں کے میزائل حملوں کا ہدف اسرائیلی شہر طول ابیب، حیفا اور جافا بننے لگے ہیں۔ اس صورتحال میں اسرائیل میں شہری زندگی کبھی میزائلوں کی گھن گرج اور شور کی زد میں آتی ہے، تو کبھی اسرائیلی فورسز کی طرف سے بجائے جانے والے خطرے کے سائرنوں کی زد میں آ جاتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے حوثیوں کی طرف سے اور حماس کی طرف سے جافا پر داغے گئے میزائلوں کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل تھے، جن کی اطلاع ہوتے ہی جافا میں سائرن بجا دیے گئے تاکہ جافا کے عوام پناہ گاہوں میں چھپ کر ان میزائلوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تاہم اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ میزائلوں کو فوج نے راستے میں ہی کامیابی سے روک دیا۔ اسرائیلی فوجی بیان میں ان میزائلوں کے ساتھ صرف حوثیوں کا نام نہیں لیا گیا بلکہ حماس کا نام لیا گیا ہے۔ حوثیوں کے مطابق ایک میزائل فلسطین 2 نام سے فائر کیا گیا تھا، جو کامیابی سے اپنے ہدف تک پہنچ گیا۔ البتہ حوثیوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ہدف کیا تھا اور نقصان کس قدر کر سکا۔ اس کے علاوہ دوسرے میزائل کا نام سفول فکر تھا۔ اس کا نتیجہ کیا رہا، اس بارے میں حماس نے کچھ نہیں بتایا ہے۔
اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ کی جنگ پر 1 سال مکمل ہونے پر حماس کے اسرائیل پر مزید راکٹ حملے سامنے آئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 1 سال مکمل ہونے پر اس فلسطینی عسکری پسند گروپ نے اسرائیلی شہر تل ابیب کو راکٹ حملوں سے نشانہ بنانے کا اعلان کیا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP نے بتایا ہے کہ اسرائیل کے تجارتی مرکز تل ابیب میں کئی راکٹوں کے دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ غزہ الدین القسام بریگیڈ کے نام سے جانے والے اس حماس کے مسلح ونگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے اسرائیلی علاقے میں گہرائی تک حملہ کیا۔ تل ابیب شہر کو M90 میزائلوں کے ایک بیراج سے نشانہ بنایا ہے اور یہ جنگ ایک حصے کے طور پر کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی سے کئی راکٹ فائر کیے جانے کے بعد وسطی اسرائیل میں فضائی حملے کے سائرن فعال کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی سے فائر کی گئے راکٹوں کی وجہ سے وسطی اسرائیل میں سائرن بجائے گئے۔ پلیٹ فارم ایکس پر اسرائیلی فوج کی طرف سے پوسٹ کیے گئے ایک نقشے میں جنوبی تل ابیب کے وہ علاقے دکھائے گئے تھے جہاں سائرن بجائے گئے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کی طرف سے اسرائیل پر گزشتہ بار 7 اکتوبر کو دہشت گردانہ حملے فلسطینیوں کے لیے ایک سیاہ دن تھے۔ بائیڈن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تاریخ میں 7 اکتوبر کو فلسطینی عوام کے لیے ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا کیونکہ اس دن حماس نے تنازع شروع کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس میں 1 سال میں اس تنازع کے دوران بہت سے عام شہریوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ صدر جو بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ اسرائیل کو حماس، ایران اور دیگر کے خلاف اپنی دفاع کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1 سال بعد نائب صدر کملا ہیرس اس میں یہودی لوگوں کی حفاظت، اسرائیل کی سلامتی اور اس کے وجود کے حق کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے کملا ہیرس نے بھی جو اس سال کے امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک کی امیدوار ہیں، صدر جو بائیڈن کے جذبات کی بازگشت کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں جاری کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ حماس نے اس دن جو کچھ کیا وہ خالص برائی تھی، یہ صفاقانہ اور بیمار کر دینے والا عمل تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران غزہ میں ہونے والی ہلاکتوں اور تباہی کے پیمانے پر میں دل شکستہ ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بے گناہ لوگوں کے مصائب کو ختم کرنے کے لیے یرغمالیوں اور جنگ بندی معاہدے کے لیے بہت وقت بیت چکا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں قیس اللہ مسیحوں کے نام ایک کھلے خط میں کہا ہے کہ 1 سال قبل نفرت کا پودا لگایا گیا ہے جو نفرت کا ایک تناور درخت بن گیا ہے۔ بین الاقوامی برادری اور طاقتور ترین ممالک کی جانب سے ہتھیاروں کو خاموش کرانے اور اس جنگ کے ثانیہ کو ختم کرنے میں شرمناک نااہلی کی وجہ سے اب بھی خون اور آنسو بہائے جا رہے ہیں۔